ناظرین کرام، 20 رمضان المبارک، شہادت مولا کائنات، شیر خدا، جانشین مصطفیٰ، داماد پیغمبر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ تعالی عنہ کے مقامات اور آپ کے مراتب کا اندازہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی جو تم سے محبت کرنے والا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، تم سے بغض رکھنے والا مجھ سے بغض رکھنے والا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے کئی جہتوں سے جنہیں نسبت حاصل ہے، حبیب پاک علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، صحابی کے شرف سے بھی مشرف ہیں، اہل بیت کا عظیم منصب اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی جہتوں سے نسبت اور تعلق ہے۔ حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے متعلق ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن کو بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک نسل جن کے ذریعے سے آگے بڑھتی گئی اور کئی خصوصیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات کو شہادت کی عظیم بشارت بھی پہلے ہی سے عطا فرما دی۔ بہت سارے آپ کے کمالات اور آپ کے فضائل ہیں، لیکن آپ کی شہادت کا جو واقعہ ہے اس کو بیان کروں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی سے یہ بشارت اور یہ خوشخبری آپ کو عطا فرما دی تھی، اور جس وقت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی بابرکت مہینے میں آپ کو شہادت کا عظیم منصب عطا فرمانے والا ہے، تو لوگوں نے آپ سے خواہش کی کہ ابن ملجم آپ کے پیچھے تلوار لے کر پھر رہا ہے، لہٰذا آپ 2 محافظ باڈی گارڈ رکھ لیجئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کے ساتھ 2 حفاظت کرنے والے فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ فرشتے اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اس سے جدا ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تازہ وضو فرما کر نماز فجر ادا فرمانے کے ارادے سے جب نکلے تو جو قاض تھے، اس واقعے کو حضرت سیدی محدث دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر فرماتے ہیں، قاض آبی پرندہ ہوتا ہے، وہ آپ کا دامن پکڑ کر کھینچنے لگے، آپ کو باہر جانے سے روکنے لگے۔ شہزادوں نے چاہا کہ ہٹایا جائے، لیکن آپ نے فرمایا کہ ان کو مت ہٹاؤ، یہ اپنے مالک کی جدائی پر رو رہے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جب یہ جملہ فرمایا، امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کہنے لگے آپ کے اس جملے کی وجہ سے ہمارا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اسی بابرکت مہینے میں اللہ مجھ کو شہادت کا عظیم منصب عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد جب آپ جاننے لگے کہ شہزادے کی شہزادیوں کو گلے لگایا، در و دیواروں سے الفراق الفراق کی صدائیں آنے لگی، نماز فجر کے لیے لوگوں کو دروازے پر دستک دے کر جگاتے ہوئے تشریف لائے، اذان دی اور سنت فجر ادا فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ ایک رکعت ہوئی، ایک رکعت باقی تھی۔ ابن ملجم شقی نے زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار کو لے کر آیا اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سر پر ایسا وار کیا کہ آپ کے مبارک سر کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور وہ زخم اسی جگہ پر تلوار کا وار کیا کہ جس جگہ پہلے سے خندق میں آپ کو زخم تھا، اسی جگہ پر تلوار کا وار کیا۔ تلوار کا زخم اتنا شدید تھا کہ آپ زمین پر گر پڑے، اور ایک بآواز بلند یہ نعرہ آپ نے لگایا فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں نے اپنے مراد کو پا لیا، میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کیا لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے نام میں شہید ہونے کو اور اپنی جان دینے کو اپنی کامیابی سمجھتے تھے، کیسے مبارک ہستیاں تھیں۔ آپ نے یہ نعرہ لگایا، لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین کس نے آپ کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو بھی کیا ہے ابھی وہ آئے گا۔ ابن ملجم کو جب لایا گیا، آپ نے اس سے فرمایا کہ کیوں تو نے بلا وجہ نبی پاک علیہ السلام کے نواسوں کو یتیم کر دیا؟ کیا قصور تھا؟ کیا غلطی تھی؟ اس نے کہا کہ جو ہوا ہوا، اس کو قید میں رکھا گیا۔ آپ کے اخلاق اور کردار کی بلندی کو دیکھنا ہے تو دیکھیے، جس وقت آپ کے قاتل کو قید میں رکھا گیا، آپ نے فرمایا کہ یہ میرا قاتل مہمان ہے، اس کے لیے نرم بچھونا بچھاؤ، اچھے کھانے کا انتظام کرو، اچھی خاطرداری کرو۔ شربت بنا کر جب آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ نے فرمایا میرے قاتل مہمان کو پہلے پلاؤ، وہ پیے گا تو میں پیوں گا۔ جب اس کو دیا گیا تو اس نے کہا کہ نہیں پیوں گا، شاید اس میں میرے لیے زہر ملایا گیا ہوگا۔ یہ سن کر آپ رو پڑے، فرمانے لگے کیا تم مجھ کو ایسا سمجھتا ہے کہ میں اپنے قاتل کو زہر دے کر ماروں گا؟ اگر آج میرے کہنے پر تو یہ شربت کا پیالہ پی لیتا، کل میدان محشر میں حبیب پاک علیہ السلام کے حوض کوثر پر میں اس وقت تک نہ پیتا جب تک کہ میں تجھے نہ پلاتا۔ یہ اخلاق اور کردار تھے۔ اہل بیت نبوت کا خاص وصف تھا کہ اخلاق اور کردار، اخلاق کی کس بلندی پر آپ پہنچے ہوئے تھے، اندازہ لگائیے۔ پھر اس کے بعد جب وہ وقت آیا کہ وصال کی لذتوں سے سرشار ہونا ہے،
اخیر لمحات جب آ گئے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کے عرض کیا کہ اے اللہ، کل محشر کا میدان ہوگا، سارے انبیاء، صدیقین، شہداء سب تیرے عرش عظیم کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ایسے وقت میں اے مولا تو یہ گواہی دینا کہ جب سے میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پہلی مرتبہ نماز ادا کی، اس کے بعد سے آج تک تیرے حبیب کے کسی بھی حکم کی میں نے خلاف ورزی نہیں کی، کوئی حکم کو میں نے ٹالا نہیں، کسی بھی حکم کے میں نے خلاف نہیں کیا، جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بس وہی کیا، ہمیشہ اطاعت اور حبیب پاک علیہ السلام کی اتباع میں کی۔ یہ سجدے میں سر رکھ کے آپ نے معروضہ کیا اللہ کی بارگاہ میں، پھر آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، آپ کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، ہم سبوں کو حضرت مولا کائنات کی شہادت کا صدقہ عطا فرمائے، آپ کے زہد و ورع کا صدقہ عطا فرما، اور آپ کی جانثاری اور وفاداری کا عشر شیر اللہ ہم کو بھی عطا فرمائے، اور آپ کے تصدق میں رمضان کی ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ پہ قبول فرمائے۔